آکھیو نہیں ہویا ہے، کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی، کتھے نے معاف کرنا لے، کتھے نے معاف کرنا لے، کہاں ہیں معاف کرنے والے؟ لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ لکھا ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، وقت پتر لنگ جانا، جنہیں چانڈ ماری وہ بھی لنگ جانا، جنہیں وہ واسطے نہیں ماری وہ بھی لنگ جانا، لیکن اینڈ دوئیں دا بڑا وکھرا وکھرا ہونا چاہیے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسنوی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت، خوبصورت کتاب حضرت، کبھی پڑھائی گئی، درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں، جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے حضرت جی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا، ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی، پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ۔ وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا، بادشاہ کو شرارت سوجی، اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا، انہوں نے نہیں لگتا کہ بابا جان ڈے ہے، وہ بھائی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے، اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا، تو تھوڑا جہا بندہ بن جا، ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا۔ وہ بزرگ آدمی ہے، وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا، چھوٹی گلی ہے پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے، تو تھم جامی ہے تھوڑا سا، بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے، گیری نہ جائے، بزرگ آدمی ہے حضرت۔ لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں۔ اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی آنکھ میں آنا ملاتا ہے؟ جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے، سب نے کہا جی علی جا، جی علی جا۔ سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی گیا، جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ بابا آ گیا، جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں، اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا بڑا ہی سیانا تھا، کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں وکھری ہوتی ہیں۔ ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا، وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے، آئے پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے وہ تو بس اللہ کے رنگ ہے حضرت جی۔ زندگی نے وفا نہیں کی ہے، زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکھرے ہوتے، زندگی نے وفا نہیں کی ہے۔ چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا ہے، اور اینا ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جانا سارے نے، اور سارے نے ادو مرنا ہے جڑا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی۔ ہے بھی ڈر ڈر پہ بندے حضرت جی، اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا، ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت۔ بادشاہ نے نا لال رومال نکالا، بابے کو بلا کے نا لال رومال نکالا اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی ادھر سارے ویکھو ہاں میرے وزیراں سمیت تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال دی چولی چ رکھ دے۔ بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا،
اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تو بابا میرے شغل آ گیا. میں نے بابے کا اس کو اسکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا. بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں. اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے, ہار جانا حضرت جی, یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی. اسی کتنے ہردے جی حضرت جی, یہ بھی بابوں کا کمال ہے. لیکن یاد رکھنا پتر, مزہ ہارنے میں ہی ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا ہے. کم اوکھا ہے حضرت. بابے ہوری ہر گئے حضرت, انہوں نے رومال اپنی جیب چ پایا, ٹر گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوئے, بابے ہوری کی کر گئے. وہ لکھا کچھ دن گزرے, بابا بیمار ہو گیا, بادشاہ بیمار ہو گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا, بادشاہ بیمار 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 سوکھ گیا, کمزور ہو گیا. جنہوں آج ساڑی پنجابی جاندے نے نا, منجی نہ لگ گیا حضرت. طبیب سمجھ گئے کہ بادشاہ نہیں بچے گا کوئی. انہوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا بھائی 3-4 دن, چوتھا نہیں انہیں ویکھنا کوئی. اب بادشاہ کو اپنی رعایا سے بڑا پیار, رعایا کو بادشاہ سے بڑا پیار. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن رعایا کے نام کیا جائے, ایک دن رعایا کے نام کیا. بادشاہ کی اور رعایا کی آخری ملاقات کروا دی جائے. وہ کچھ اس طرح بنایا گیا, بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا, لوگ آتے جاتے ملتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے. اب بادشاہ اپنے پلنگ پہ تھا, انہی ملنے والوں میں نا وہ لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ بھول چکا ہے, آئی گئی بات ہو گئی ہے. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم. بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت, بڑا رش پایا ہے, کتنے دیاں تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا. اس سے پتر بڑی اوکھی بندے دی کفیت ہوں دی ہے, ساری زندگی لا کے میں جو کمایا ہوں میں چھاڑ کے چلا ہوں. بڑی عجیب کفیت ہوتی ہے اس وقت. مکان اتھے رہ جانا ہے, میری گڈی اتھے رہ جانی ہے, میرے بچے اتھے رہ جانے نے, میری زمینیں اتھے رہ جانی ہیں, میرے کپڑے اتھے رہ جانے نے, میری ویسکوٹیں اتھے رہ. بڑی, بلکہ یہ مردے کے لیے لکھا ہے. ہم مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں نا, لکھا ہے جو اس وقت مردے کی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بندے کو بتا دے تو بندہ مردے کو بول کے خود پہ رونا شروع کر دے. اس وقت جو مردے ساری زندگی جفے جو لائے, نہ رب نہ لائی, نہ رب دے رسول نہ لائی کہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ چلا ہوں. جیسے اولیاء کرام, وہ تو خوشی ہوتی ہے ان کو, وہ تو دعائیں کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے تو لگائی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے, ہم نے تو قبر سجائی کوئی نہیں, قبر کی تیاری کوئی نہیں کی کہ ہمیں بھی خوشی ہو جانے کی. ہم نے تو جفے اس دنیا کو لگائے ہیں. تو جب یہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے نا تو میں پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں کیسے بتاؤں پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ ساری زندگی میں کمایا, پائی پائی جوڑ کے میں نے جمع کی, کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا, سارا ادھر ہی رہ جائے گا. مایوسی. لیکن حضرت جی جنہوں نے لائی کوئی نہیں ہوندی. الدنیا سجن المؤمن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. وہ تو انتظار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ تو پہ ڈیکتے نے کہڑے ویلے آواز آئے تو چلیے لپیٹ کے سارا کچھ. لیکن کوئی حضرت جی ساڈے لیے کام اوکھا ہونا ہے, اسی لائی بڑی ڈاڈی لئی ہے حضرت صاحب, اوکھا کام ہونا چھڈنا حضرت. بادشاہ کی بھی وہی کیفیت تھی, بادشاہ کی بھی وہی کیفیت. بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابے اور نے آکھیا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ سلامت جی سفر تے چلے ہو تو سامان سفر کتے ہو؟ بادشاہ اور رویا. وہ کہتا بابا جی بس جڑے سفر تے چلا وانا یہ سامان اتنے کام نہیں آنا, اے ہاتھی یا گھوڑے یا پروٹوکول یا شاہی لباس, ہے ہیرے جواہرات, اے مالا, اے خزانہ, اے وزیر, اے مشیر, اے محل, اے قالین, اے پروٹوکول, یہ اتنے کام نہیں آنا ہے. بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت خود ہی کہہ رہے ہو کہ چلے سفر تے ہی ہو,
تو پھر جہے سفر تے چلے وہ بھی تو کوئی سامان ہونا ہی ہے نا, وہ کتنے جے. بادشاہ اور پھوٹ پھوٹ کے رویا. وہ کہتا بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی, جڑا سامان وہ سفر تے لے کے جانا ہی وہ میرے کو کٹھا ہویا ہی کوئی نہیں ہے. میں والا ہی کٹھا کرتا رہا, میں کار بنا رہا, میں زمین خریدتا رہا, میں پیسے کٹھے کرتا رہا, وہ کھادا, وہ ماریا, وہ جھوٹ بولیا, سود لیا, ملاوٹ کی, دھوکھا دیتا, فراڈ کیتا, میں کٹھا ہی کرتا رہا. لیکن جو لے کے جانا سی وہ کٹھا ہی نہ کیتا کوئی بھی. وہ بابا جی نے لال رومال نکالا اور نکال کے بادشاہ کو یاد دلا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. لے بادشاہ آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے, جسے اللہ نے وقت دیا, جسے اللہ نے مال دیا, جسے اللہ نے صحت دی, جسے اللہ نے تندرستی دی, جسے اللہ نے وقت دیا, جسے اللہ نے فراغت دی, اور اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا. ہاں پتر سانو رب نے سارا کچھ دیتا ہے, زبان دیتی, عقل دیتی, مسلمان پیدا کیتا ہے, سمجھ دیتی, فہم دیتا, اچھے برے دا فرق سمجھایا ہے. تے پتر اسی پھر بھی نہ کریے نہیں یار, آؤ کریے. مارن والے دا وکھرا ہونا ہے جنہیں نہیں ماری. لیکن پتر اسی پتہ کتنے نہیں مار دے جتنے ساڈے کول ہوندا کھ نہیں. کہنے اسی ہیں نہیں میں اللہ واسطے چھڑ چھڑیا اڈا تو چھڈن والا باجدید بستامی ہیں, تیرے کول ہوئے کھ نہیں. ہاں ہم ادھر ٹلتے ہیں جدھر ہو کچھ نہیں سکتا, جتھے اگلا بھارا ہو جائے ساڈے نال. ماڑے نو کیڑا چھڑدا جے جی, ماڑے نو تو لے کے تھلے تک کوئی نہیں چھڑدا. قانون ماڑے لئی, جیلاں ماڑے لئی, کچہریاں ماڑے لئی, تھانے ماڑے لئی. تگڑے والی نہ قانون, تگڑے والی نہ جیلاں, تگڑے والی نہ کچہریاں, نہ تگڑے والی تھانے. سارا اتو لے کے تھلے تک ہی ہیں جی حضرت. یا حضرت جی اربوں کے چور وزراء لگ گئے اور جڑا سائیکل چور کئی سالوں کے اندر پہ ہے حضرت جی. عجیب قانون ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح ہی سارے سب کچھ ماڑے ہیں حضرت ہر. لیکن جتن ہر کوئی. اور حضرت کدی ہار کے ویکھیو, کدی ہار کے منو آپ بڑا غصہ آندا ہے. کدی کدی جے کو جتن دی کوشش کر لئی ہے نا تے اندر والا بڑی بحث کردا, جا کے تے مچھاں لوا, ایڈیاں مچھاں رکھیاں ہویا کھ نہیں تیرے کول. بڑا اوکھا ہے حضرت. لیکن خدا دی قسم چوک کے کہنا مسجد چ بیٹھا ارندہ مزہ بڑا جی. جو مزہ ہرن وچ ہے نا, ہائے 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 ہائے, جتن ہر کوئی کھیڈے. کدی ہار کے ویکھی حضرت جتن ہر کوئی کھیڈے. لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت. اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا. اب تو موبائل 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 موبائل, ایسا لگتا سارے موبائل نہ ویاہے نہیں حضرت جی. بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے. ہاں میں نے دیکھا حضرت جی بندہ کول بیٹھا ہوئے, بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا, بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا. بندہ اپنے موبائل نہ ویاہا, بڑھی اپنے موبائل نہ ویاہی. بیگانہ کر دیا حضرت. ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں, ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں. سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے, کوئی پریشانی تو نہیں. 7 بندے بیٹھے ہیں, ساتوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے. کیسا منحوس آیا حضرت. جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت. میاں بیٹھا ہے, خامند بیٹھا ہے, بیوی بیٹھی ہے, دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں حضرت. کیسی اس نے دوریاں ڈالی ہیں. سارے کو موبائل نہ ویا کرتے حضرت جی. ساڈا وس نہیں چلتا, نہیں تو ستیاں بھی چلائی حضرت, چلا نہیں سکتے. ساڈا وس نہیں چلتا, لیٹرین چ بھی بہ کے چلائی حضرت, چلا نہیں سکتے. اس لیے آج وقت ہے حضرت, آج وقت ہے. جتنے نوجوان اسپیشل بیٹھے حضرت صاحب نال پیار پاؤ تو انہاں کو پوچھ کے نا کتاباں پڑھیا کرو. لیکن خدا دا واسطہ جی ایسری نہ پڑھیو کہ آگے نہ نہیں پہ لڑو حضرت جی. یہ بھی ایک نواں فڈا ہے نا حضرت, جنہوں کو 4 کتاباں آ جان نا انہیں آگے مولوی صاحب نے متکا لایا ہوں حضرت. اس لیے نہیں پڑھنیاں کہ مولوی صاحب نال لڑنا ہے.
ایس نہیں پڑھنا ہے کہ پتر شیطان نہ لڑنا ہے، اپنے نفس نہ لڑنا ہے. مولوی صاحب نہ لڑن لئی نہیں پڑھنی ہے، شیطان سے لڑنا ہے، اس لیے پڑھنا. تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا علم شیطان سے لڑنے کے لیے، علم اپنی اصلاح کے لیے، علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا، نہ کہ حضرت جی مولوی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا. چانڈ نہ مارنا اوکھا کام ہے، کتے کتے دل کردہ بندہ کوٹ کوٹ کے دو سٹے. یہ بابیاں دا ہی کام میں ہٹ جانا. اور یاد رکھیے حضرت جی انہوں نے ہر ہی پسند ہے جی. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن جتن جتن او میں چنگیاں سنائیاں انہوں، میں 2 کوٹ کوٹ کے لائیاں انہوں. حضرت اسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا ہے. یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا ہے، اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نہیں. لیکن کم موقع یارنا ایک کتے تیار جی کچھ ہے تیار نہیں، کوئی نال دینا نہیں کھلو جا ہوئے تیرے کو ہوئے کک نہیں، نال دے کتے کھلو جا ہوئے ویخ لیا میں تین تیرے کو ہوئے کک نہیں. آخیو یار نہیں ہویا ہے